ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فرینچ ریولوشن کے بارے میں۔ فرینچ ریولوشن، جسے اردو زبان میں انقلاب فرانس کہا جاتا ہے، یہ 1789 سے سٹارٹ ہو کر 1799 تک رہا۔ یہ مختلف ایونٹس کی ایک سیریز ہے جو 10 سال تک فرانس میں رہی ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس نے فرانس کی تاریخ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ فرینچ ریولوشن سے پہلے اور بعد کے فرانس میں بہت سا فرق ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب کیسے ہوا یا کیوں ہوا اور اس کے کیا اثرات رونما ہوئے۔ دوستو، جس وقت انقلاب فرانس آیا اس وقت وہاں پہ لوئس دی 16 یعنی لوئس 16 کی حکومت تھی۔ اس کا خاندان صدیوں سے فرانس کے اوپر حکومت کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یہ بادشاہ ایک انتہائی عیاش، غیر ذمہ دار اور عوام کے ٹیکس پر پلنے والا بادشاہ تھا۔ اس کا عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا، بلکہ یہ صرف عوام سے ٹیکس اور پیسہ وصول کرتا اور اسے عیاشی کر رہا تھا۔ اگر ہم بات کریں فرینچ ریولوشن کے اسباب کی، تو پہلے نمبر پہ آتا ہے فرانس کا سوشل کلاس سسٹم، یعنی فرانسیسی معاشرہ امیر اور غریب دو گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ امیر ٹوٹل آبادی کا صرف 4% اور تمام ملکی وسائل پر قابض لوگ تھے، جبکہ دوسری طرف غریب، جن کے پاس زندگی کی کوئی سہولت نہیں تھی، یہ آبادی کا ایک بڑا حصہ تھا، اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے لیے کوئی پیار، محبت یا اس طرح کی اچھی چیز یا سوچ نہیں رکھتے تھے۔ امیروں کے گروہ میں سب سے پہلے تھے کلیرجی یعنی پادری۔ فرانس کے تمام چرچ ان کے پاس تھے۔ یہ انتہائی طاقتور لوگ تھے، اگرچہ ان کی تعداد صرف چند ہزار تھی، لیکن یہ فرانس کی 10% زرخیز زرعی زمین پر قابض تھے۔ یہ عوام سے براہ راست ٹیکس لیتے تھے، بادشاہ تک ان کی براہ راست پہنچ تھی، اور ان کے اوپر کسی قسم کے قانون لاگو نہیں ہوتے تھے۔ پادریوں کے بعد نمبر تھا دوسری امیر ترین کلاس کا۔ اس میں فیوڈل لارڈز، ججز، فوجی افسران، انتہائی پیسے والے اور طاقتور تاجر۔ یہ وہ لوگ تھے جو ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر اور وسائل پر قابض تھے۔ بادشاہ کے دربار میں یہ لوگ یا ان کے رشتہ دار، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، بھتیجے یا کوئی نہ کوئی ان کے خونی رشتے کے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کے دربار میں وزیر، مشیر یا اس طرح کے لوگ تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں کوئی بھی عہدہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی رشوت دینے یا کوئی بھی کام کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یہ بھی ملک کی ٹوٹل آبادی کا 3 سے لے کر 3.5% حصہ تھے۔ دوسری طرف تھے غریب لوگ، جن کو پور کلاسز کہتے تھے۔ ان میں ہر طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ شامل تھے۔ معاشرے کے اندر ان کی بنیادی ذمہ داری صرف اور صرف کام کرنا تھا اور حکومت کو ٹیکس کی صورت میں پیسہ دینا، تاکہ امیر لوگ اور بادشاہ اس سے عیاشی کر سکیں۔ فرینچ ریولوشن کے چند بڑے اسباب میں سے ایک سبب عوام پر بادشاہ کی طرف سے لگائے جانے والے ظالمانہ اور غیر معروف ٹیکسز بھی تھے۔ یہ ٹیکسز مہنگائی کا سبب تھے اور ان کی وجہ سے غریب لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عوام کو پتہ چلا کہ بادشاہ کی کابینہ بیسٹائل کے قلعے میں ایک نیا زرعی ٹیکس لگانے کے لیے میٹنگ کر رہی ہے، تو انہوں نے قلعے کے اوپر دھاوا بولا اور اس قلعے کو تباہ کر دیا۔ ان ٹیکسز نے فرانسیسی کسانوں کے اوپر بھی برے اثرات ڈالے۔ وہ اس قابل نہ رہے کہ اپنی فصلوں کو اگا سکیں۔ عوام کے پاس غلہ ختم ہو رہا تھا اور وہ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ فرینچ ریولوشن کی تاریخ میں اس کو کراپس فیلئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اس کا سارا دھیان جو ہے وہ اپنی دولت بڑھانے میں اور عیاشی کرنے میں لگا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف عوام کے پاس نہ صرف کھانے کے لیے چیزیں ختم ہو چکی تھیں، بلکہ جو چیزیں موجود تھیں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ ان کو نہ خرید سکتے تھے اور نہ کھا سکتے تھے۔ فرانس میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب لوگ ایک دوسرے سے جانوروں کی کھالیں لے کر اور ان کو ابال کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جہاں کہیں پتہ لگتا کہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو عوام کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہنچ جاتی اور ملک کا ایک بڑا حصہ بھکاری بن چکا تھا۔ عوام کا صبر اب جواب دے چکا تھا، اور جو لاوا بہت عرصے سے بادشاہ کے خلاف اور اس کی کابینہ کے خلاف پک رہا تھا، وہ اب باہر آنے کو تیار تھا، لاوا پھٹنے والا تھا۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلا جو کام ہوا وہ تھا ٹینس کورٹ میں ایک عہد کیا گیا، جس میں غریب لوگ بھی شامل تھے، کچھ مڈل کلاس لوگ بھی تھے،
اور کچھ اپر کلاس کے لوگ تھے۔ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب بادشاہ اور اس کی حکومت کو ختم کیا جائے، فرانس کے اندر بادشاہت کا نظام ختم ہونا چاہیے اور یہاں پہ کوئی نیا نظام آنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس کو تاریخ کے اندر دی ٹینس کوٹ اوتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں عہد کیا گیا تھا کہ وہ کسی صورت اب پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ وہ بادشاہ اور اس کے حواریوں کو ختم کریں گے۔ مشتعل عوام نے 14 جولائی 1799 میں بیسٹائل کے قلعے کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ موجود بادشاہ کی فوج کو، اس کے مددگاروں کو اور دوسرے جو بادشاہ کے ملازم تھے، شاہی ملازم، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تمام کا تمام قلعہ تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعے نے عوام کے دلوں میں سے بادشاہ اور اس کی فوج کا خوف ختم کر دیا اور انہوں نے جگہ جگہ بادشاہ کی حکومت اور بادشاہ کی فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی بیسٹائل کے قلعے کی تو اس نے پوچھا کیا کسی قسم کی کوئی بغاوت ہوئی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں جناب، ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو چکا ہے۔ یہ خبر فرانس کے تمام شہروں میں اور تمام حصوں میں پھیل گئی اور جگہ جگہ پر عوام نے سرکاری عمارتوں، فوج اور سرکاری ملازمین کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ واقعات 1789 سے شروع ہو کر 1791 تک جاری رہے۔ اس دوران معمولی سطح پر قتل و غارت ہوئی، لیکن اس میں اس وقت شدت آئی جب 1791 میں ایک میکسی ملین روبسپیر نامی فرانسیسی وکیل اس تحریک میں شامل ہوا۔ وہ بادشاہ کا بہت بڑا مخالف تھا اور اس نے کہا کہ جب تک بادشاہ کو اور اس کی فوج کو جان سے نہیں مار دیا جاتا تب تک فرانس کے اندر سے یہ برائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک پڑھا لکھا قابل شخص تھا لیکن بنیادی طور پر ایک تشدد پسند آدمی تھا۔ اس نے آتے ہی فرانس کے اندر بلڈ شیڈ، قتل و غارت شروع کروا دی اور ایک دن میں کئی سو کئی ہزار افراد جو ہے وہ مارے جانے لگے۔ ان ہنگاموں کے دوران ایک گلنٹائن نامی مشین بہت مشہور ہوئی۔ یہ مشین فرانس کی ہر سڑک، شہر اور گلی میں نظر آنے لگی۔ بادشاہ کے حامی باغیوں کو، جبکہ باغی بادشاہ کے حامیوں کو اس مشین میں پھانسی دیا کرتے تھے۔ اس کے اوپر والے حصے میں ایک 40 کلو کا وزنی بلیڈ لگا ہوتا تھا جس کو اوپر سے پھینکا جاتا اور جو شخص نیچے لیٹا ہوتا تھا اس کی فوراً سے گردن کٹ جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس مشین کی مدد سے فرانس کی گلیوں میں انسانی خون سے فرانس کی نالیاں بھر گئیں۔ ایک دن میں کئی ہزار لوگوں کو اس مشین کی مدد سے پھانسیاں دے دی جاتی تھیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اموات اور پھانسیاں دیکھنے کے بعد بادشاہ اور اس کی فوج اور اس کے حامیوں میں خوف کا عالم پھیل گیا اور ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب عوام کے اس بکھرے ہوئے سمندر کو کسی بھی صورت قابو نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ نے اگرچہ کوشش کی کہ وہ عوام کے ساتھ مذاکرات کرے، لیکن اب عوام اتنے زیادہ غصے میں تھی اور اتنی زیادہ طاقت میں آئی کہ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اپنی بیگم اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ فرانس سے بھاگ کر آسٹریلیا، آسٹریا، انگلینڈ یا کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کی مخبری ہو گئی۔ 1791 میں بادشاہ کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے خلاف ایک جیوری تشکیل دی گئی جس میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے تقریباً 361 لوگوں نے ووٹ دیا کہ بادشاہ کو پھانسی دے دینی چاہیے اور 21 جنوری 1792 کو بادشاہ کو اسی گلنٹائن مشین میں پھانسی دے دی گئی۔ بادشاہ کی موت کے بعد ملکہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جیوری نے ملکہ کی سرعام سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ باغیوں نے اپنی نفرت کے اظہار اور دوسروں کے لیے نصیحت کا سامان کرتے ہوئے ملکہ کے ہاتھ باندھے، ایک عام اور کھلے چھت والی بگھی میں بٹھا کر اس کو شرمناک طریقے سے شہر کا چکر لگوایا اور آخر میں گلنٹائن مشین میں اس کو پھانسی دے دی گئی۔ میکسی ملین روبسپیر اب طاقتور ہو چکا تھا، اس کا اثر و رسوخ ہر جگہ پھیل چکا تھا۔ اس نے بہت سے قوانین پاس کیے اور ان میں سب سے اہم قانون ایک یہ تھا کہ جو بھی شخص بادشاہ یا حکومت کے حق میں اور باغیوں کے خلاف بات کرے گا اس کو بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ اس نے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد کو پھانسی لگوایا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں 1500 سے لے کر 2000 اور 3000 افراد بھی پھانسی دے دیے گئے تھے۔ اپنی انہی کاموں کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ پتہ لگا کہ یہ شخص بھی کرپشن میں ملوث ہے اور اس نے بھی عوام کے پیسے کے ساتھ گڑبڑ کی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ پبلک سیفٹی نامی ایک کمیٹی کا سربراہ بنا تھا، اس نے کچھ قانون پاس کیے تھے اور اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب میرے پاس اختیارات ہیں تو اس نے کرپشن کرنا شروع کر دی۔
اور اسی وجہ سے اس کو بعد میں گرفتار کر کے پھانسی لگا دیا گیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی بڑی تحریک یا انقلاب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اچھے اور برے ہر طرح کے اثرات لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فرینچ ریولوشن نے کون سی وہ برائیاں تھیں جو معاشرے سے ختم کر دیں اور مثبت انداز میں معاشرے کے اندر تبدیلیاں لے کر آئیں۔ ڈسٹرکشن آف سوشل کلاسز۔ سب سے پہلے انقلاب فرانس کے بعد معاشرے سے درجہ بندی کا نظام ختم کر دیا گیا اور تمام انسانوں کو برابر قرار دے دیا گیا۔ اب سب لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے، سب لوگ ایک جیسے تھے اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر معاشرے میں آگے بڑھ سکتے تھے۔ رین آف ٹیرر میں اگرچہ ان لوگوں نے نہایت خوف دیکھا، پریشانی کا عالم دیکھا، لیکن اب فرینچ ریولوشن کے بعد معاشرے میں ہیومن رائٹس کا تصور جنم لے چکا تھا۔ حکومت کی طرف سے ایسے ادارے بنائے گئے، تنظیمیں کھڑی کی گئیں کہ جس میں انسانوں کو بنیادی حقوق دیے گئے، یعنی تعلیم، صحت، لکھنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، مذہب کی آزادی اور دوسری اس طرح کی آزادیاں جو پہلے ان کو بادشاہ کے دور میں یا فرینچ ریولوشن کے تمام عرصے کے دوران میسر نہیں تھیں۔ ایک اور بہت بڑی اور مثبت تبدیلی ایگریکلچر لینڈ ریفارمز تھی، جس کے ذریعے سے چرچ اور حکومت کے قبضے میں موجود زمینیں ریولوشن کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دی گئیں، اور وہ غریب لوگ جو پہلے چرچ کے نام پہ یا امیروں کے لیے ان زمینوں کو کاشت کیا کرتے اور ان کے اوپر ٹیکسز دیا کرتے تھے، اب ان کو حق حاصل ہو گیا کہ وہ ان زمینوں کو خرید سکیں، خود کاشتکاری کریں اور ان کو زمینوں کو فروخت بھی کر سکیں۔ نیشنل گارڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد فرانس، فرانسیسی حکومت، فرانسیسی عوام اور فرانسیسی سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا۔ اس سے پہلے جو شاہی فوج تھی وہ صرف بادشاہ کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی اور بادشاہ کے کہنے پر ہی جنگ لڑا کرتی تھی، لیکن اب ایک ایسی فوج کھڑی کی گئی جس کو نیشنل گارڈ کا نام دیا گیا۔ یہ قریباً 7 لاکھ کے قریب ویل ڈسپلن اور اچھے تربیت یافتہ لوگ تھے، سپاہی تھے، جن لوگوں نے بعد میں چل کر فرانسیسی سرحدوں کو دشمنوں سے محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فرینچ ریولوشن نے فرانسیسی معاشرے سے ایک اور بہت بڑی لعنت کو ختم کر دیا گیا، یعنی وہاں پہ سلیوری یا غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ فرینچ ریولوشن سے پہلے فرانسیسی حکومت اور بادشاہ نے دنیا کے مختلف حصے میں غریب خطوں کو اور غریب ممالک کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ وہاں سے غلاموں کو لایا جاتا، فرانس میں ان سے غیر انسانی سلوک اور کام کیا جاتا اور ان سے ہر طرح کی بیگار لی جاتی تھی اور بدلے میں انہیں چند ٹکڑے کھانے کو دیے جاتے تھے۔ یہ ایک انتہائی غیر انسانی رویہ تھا جو دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ روا رکھا جاتا تھا، لیکن فرینچ ریولوشن کے بعد اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اچھائیوں کے ساتھ کچھ برائیاں بھی اس تحریک میں شامل تھیں۔ اس انقلاب میں فرانس کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد کو مار دیا گیا تھا، جن میں امیر، غریب، گناہ گار اور بے گناہ ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ جو لوگ مر گئے ان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن جو باقی رہ گئے ان کے لیے بھی مشکلات موجود تھیں۔ اس کے بعد پراپرٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا، بادشاہ کے قلعے، محل، لوگوں کے گھر اور اس طرح کے دوسری جگہوں کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو توڑا پھوڑا گیا اور جلا دیا گیا، جس سے فرانسیسی معیشت کے اوپر منفی اثرات رونما ہوئے۔ انقلاب نے فرانسیسی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس تمام عرصے کے دوران نہ صرف معاشی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئیں، بلکہ سرمایہ دار لوگ جو یہاں پہ موجود تھے وہ بھی اپنا سرمایہ لے کر دوسرے ممالک کی طرف چلے گئے۔ تو یہ 10 سال ایسے سال تھے جنہوں نے فرانسیسی معیشت کو ایک دفعہ منہ کے بل گرا دیا۔ انقلاب کے بعد نئی حکومت نے لوگوں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی دے دی۔ جو مرضی کوئی مذہب رکھے، جہاں مرضی جائے، جہاں عبادت کرے، حکومت کو کوئی مطلب نہیں۔ عیسائیت، چرچ اور طاقتور کلیرجی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام تر صورتحال فرانس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی ممالک کے لیے بھی خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں کی حکومتوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انقلاب فرانس کی طرز پر ان کے ممالک میں بھی کوئی بغاوت نہ کھڑی ہو جائے۔ اس لیے وہاں کی حکومتوں نے فرانس کو درخواست کی کہ وہ اپنے اندر جو بغاوت موجود ہے اس کو ختم کریں، تاہم حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس پر ان ممالک نے ایک مشترکہ الائنس بنا کر فرانس کے اوپر حملہ کرنے کی بھی منصوبہ بندی کی، تاہم نپولین بوناپارٹ کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ انقلاب فرانس کے بعد دشمن ممالک سے اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنے میں نپولین بوناپارٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔